بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدائی میں حسب معمول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اس کو خود مجھ ناچیز کے بارے میں مجھ ناچیز کے لیے بھی مفید بنائے، اور تمام ناظرین کے لیے بھی یہ بارآور، مفید اور ثمرآور ثابت ہو. اللہ تعالیٰ اس دعا کو از راہ کرم قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، یہ جو پروگرام ہے یہ علم و حکمت کے نام سے ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے، اور جب تک علم دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوگی، علم دین کی فضیلت ہمارے ذہن نشین نہیں ہوگی، اس وقت تک اس قسم کے پروگراموں کی اہمیت اور ان میں شرکت اور اس میں کچھ وقت صرف کرنا، کچھ وقت دینا، اس کی اہمیت جو ہے وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی. بے پناہ اہمیت کے حامل یہ مجلسیں ہیں، یہ پروگرامز ہیں، اور ان کو اپنے لیے مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. علم اور تحقیق کا علم و تحقیق کے حصول کا، علم و تحقیق کا اعلیٰ ذوق حاصل کرنے کے لیے ان پروگراموں کو ذریعہ بنایا جانا چاہیے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی سب کو ضرورت ہے. لیکن میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ خالص علمی باتیں جب ہوتی ہیں اور تحقیقی باتیں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کو خشک علمی بحثیں سمجھتے ہیں یا خشک تحقیقی مباحث سمجھتے ہیں. اس کے بجائے وظائف و اوراد کا پروگرام اگر میں کر لوں تو ماشاءاللہ اس میں شرکت بھرپور طریقے سے نظر آئے گی. لیکن پوری زندگی کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے، دین کے رنگ میں رنگنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم دین کی اہمیت کو ہم اچھی طرح سمجھیں، علم دین کی فضیلت کے بارے میں ہم علم حاصل کریں، اور علم دین کے لیے شوق اور ذوق اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. اور پورے دین کے بارے میں علم پہلے حاصل ہوتا ہے، علم مقدم ہوتا ہے، علم سب سے پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے. عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر موقوف ہے. اگر صحیح علم کسی کو حاصل نہیں ہوگا تو عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا، سمجھ بھی صحیح نہیں ہو سکتی، فہم بھی صحیح نہیں ہو سکتی. تو فہم کا صحیح ہونا، علم کا صحیح ہونا اور عمل کا صحیح ہونا، سوچ کا صحیح ہونا، یہ سب علم صحیح پر موقوف ہے.
تو اس لیے علم دین حاصل کرنا اور علم میں گہرائی پیدا کرنا یہ ہر مسلمان کا شوق ہونا چاہیے، اور ایک ایک مسئلے کی اہمیت، ایک ایک علمی بات کی اہمیت ہمارے دلوں میں اچھی طرح بیٹھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں میں پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت اور فضیلت کتنی زیادہ بیان فرمائی ہے، اور اس طرف ہمیں کتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دین پر چلنے کے لیے، دین پر زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم انسان کو چاہیے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں بھی پھر درجات ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہیں، کیٹیگریاں ہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت سے متعلق جو اسلامی احکامات ہیں ان کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر پھر فرض ہوگا۔ اگر کوئی تاجر نہیں ہے، غریب آدمی ہے، بس بمشکل گزارا ہوتا ہے، تجارت سے کوئی غرض نہیں، تو اس کے لیے پھر تجارت کے بارے میں جو احکامات ہیں ان احکامات کا علم حاصل کرنا پھر فرض نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت اس کو اس وقت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے، شادی اور بیاہ سے متعلق جو دینی علم ہے اس کو حاصل کرنا کسی کے اوپر فرض نہیں ہوگا، لیکن شادی اگر ہونے والی ہو یا ہو گئی ہو تو اس صورت میں شادی بیاہ اور ازدواجی زندگی سے متعلق جو اسلام کے احکامات ہیں ان احکامات کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ نماز جب تک فرض نہیں ہوتی تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہوگا۔ نماز فرض ہو گئی، اب نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غریب آدمی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرنا، شرعی مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہوگا، لیکن زکوٰۃ اب فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا ہے۔ نماز فرض ہو گئی ہے تو وضو کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ اب دنیاوی علوم بھی دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کے لیے جتنا دنیاوی علم کسی کو حاصل ہونا ضروری ہے اتنا دنیاوی علم بھی اس کے اوپر فرض ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر گنتی بالکل نہ آتی ہو تو وہ ظہر کے فرض نمازیں فرض نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، پھر شروع میں سنت 4 رکعتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، پھر 2 نفلیں ہوتی ہیں، تو اس کا علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر 4 کی گنتی ہی کسی کو نہ آئے تو وہ کیسے 4 کی عادت جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، 4 رکعتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ تو یہ جتنا انسان پر عمل کرنا فرض ہوتا چلا جائے گا اتنا علم بھی حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہوتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے تو سفر سے متعلق جو مسائل ہیں، شرعی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اولاد اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد سے متعلق ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی پھیلتی چلی جائے گی اس کی زندگی کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے کام بڑھتے چلے جائیں گے، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس حساب سے دینی علم کی فرضیت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا، یعنی دینی علم کا دائرہ اسی حساب سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آج کے دور میں ایک انسان کے لیے ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو
اب مثال کے طور پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہر علاقے میں ایسی موجود ہو کہ ان کو نماز جنازہ کے متعلق مسائل بھی معلوم ہوں اور وہ نماز جنازہ پڑھ بھی سکیں اور نماز جنازہ کا علم بھی ان کو حاصل ہو، اور کچھ علماء کا ایسا ہونا کہ تمام لوگوں کے مسائل کا حل وہ بیان کر سکیں، ماہر فن، ماہر قرآن و سنت، شرعی مسائل سے پوری طرح واقف اور تمام مسائل کا شرعی حل بتانے پر قادر کچھ ایسے علماء ہوں کہ جن کو ان علماء کرام کے بارے میں بھی ایسے علماء کرام کا ہونا، موجود ہونا، یہ پوری امت پر ایک فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں ایسے علماء کرام موجود نہیں ہیں جو تمام مسائل کا شرعی حل بتانے پر قادر ہوں تو سارے مسلمان اس کے لیے گنہگار ہوں گے۔ ایسے ادارے اگر قائم نہ کیے جائیں تو پھر سارے مسلمان اس کے لیے گنہگار ہوں گے۔ تو دیکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی تشریح میں اور اس حدیث کا جو تقاضا ہے اس کے ذیل میں کتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ مسجدوں کا قیام، پھر مکاتب قرآنی کا قیام، جو دینی اسلامی مکتب ہیں تو مکاتب قرآنی جن کو ہم کہتے ہیں ان کا قیام، تاکہ یہ ضروریات دین سب کو حاصل ہو جائیں، پھر مفتیان دین کا موجود ہونا، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر ایک فریضے کے درجے میں ہیں، اور اگر کسی جگہ پر کوئی کوتاہی ہے، کسی علاقے میں کوتاہی ہے، کسی فرد میں کوتاہی ہے، کسی فیملی میں کوتاہی ہے، اس سلسلے میں غفلت ہے یا ذمہ داری پوری نہیں کی جا رہی، تو اس صورت میں گنہگار ہونا لازم آتا ہے۔ تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ذمہ داری کے حوالے سے ہم پوری طرح جو ہے باخبر ہو سکیں۔ جب علمی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے ناظرین بھی اتنے زیادہ سوالات نہیں کرتے، لیکن اگر وظیفے کا مسئلہ سامنے آ جائے، جبکہ وظیفہ کوئی فرض نہیں، واجب نہیں کہ فلاں کام پورا ہونے کے لیے فلاں کون سا وظیفہ زیادہ کارآمد ہوگا، بس سوالات کا تانتا بن جائے گا، لیکن علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دھیان، کوئی خیال بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کم لوگوں میں یہ دھیان اور یہ خیال پایا جاتا ہے، کم لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ آپ کے اور ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ دین مکمل نظام زندگی کا نام ہے، کامل دستور حیات کا عنوان ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دین اسلام نے اپنے رہنما اصولوں کے ذریعے ہمیں کامل ہدایت فراہم نہ کی ہو، ہمیں صحیح راستے کی طرف ڈائریکشن نہ دیا ہو، ایسا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو اس لیے زندگی کے تمام معاملات کا شرعی حل اور اسلامی طریقہ یہ معلوم کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہماری تجارت، ہماری دکانیں، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ایگریمنٹ، معاملات، پھر معاشرتی زندگی کا وسیع دائرہ جس میں ایک دوسرے کے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات، بیوی بچوں کے اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پھر اسلام کی قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، سفارتی آداب، خارجہ پالیسی، یہ سب کچھ اسلام میں موجود ہے۔ یہ معاشرتی زندگی کے، سیاسی زندگی، یہ سب معاشرتی زندگی کے دائرے میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اخلاقیات کا کتنا وسیع دائرہ ہے۔ اسلام کے کچھ احکام انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، باطنی اخلاق سے ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ذروا ظاہر الاثم و باطنا، تم ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطن کے گناہوں سے بھی بچو۔
تو دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک طرف نماز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، قومہ ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، سجدہ ہے، اس کی ظاہری کچھ شکلیں ہیں، کیفیتیں ہیں، اور ان میں کچھ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ تو نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، ظاہری صورت ہے، لیکن اسی نماز میں خشوع بھی مطلوب ہے، خضوع بھی مطلوب ہے، اللہ کا خوف بھی دل میں ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بھی دل میں ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ جیسا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس صورت میں جو خوف ہوگا، جو خشوع ہوگا، جو خشیت ہوگی، جو کیفیت دل میں ہوگی، یا پھر کم از کم یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو یہ تو دل میں یہ کیفیت پیدا کرو کہ میرا اللہ ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کیفیت کو دیکھ رہا ہے، دل کی کیفیت کو سے بھی واقف ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کسی دنیا کے کسی استاذ یا ماں باپ میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر علم ہو جائے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک، ظاہر سے لے کر باہر تک، اندر سے لے کر باہر تک ہر چیز کا کوئی مشاہدہ کر رہا ہے، تو میرا پھر انداز کیسا ہوگا، پڑھنے کا انداز کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اندر بھی، باہر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، دل کے خیالات بھی، ساری چیزوں کا علم ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، جو چھپی ہوئی چیزیں وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم ما تخفی الصدور، اور جو سینے میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، علم اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیفیتیں ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے، خوف الہی ہے، اللہ کی معرفت ہے، تو یہ کیفیت بھی مطلوب ہے اسلام میں۔ تو ظاہر اس کا تعلق باطن سے ہے اور اس کا تعلق ظاہر سے شکل و صورت کے ساتھ۔ تو بہرحال ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ابھی جا رہے ہیں، وقفے کے بعد مزید باتیں ہوں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔